مجلس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر مجلسوں اور مجلس حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخری ہادی برحق نے ذکر حسین مجلس حسین کی ہے، اور ہم نے اسی لیے پہلے ہی دن سے نبی کی زبانی ذکر حسین سے شروع کی، اور خالق کائنات نے وعدہ کیا ہے اور خالق کائنات ہی اجر دیتا ہے، وَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونِ الْجَنَّةِ، اور جنت سے کم پر خالق کائنات عزادار حسین کے اشک کا بدلہ دینے پہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ خالق کائنات کیوں ایک قطرہ اشک یا مکھی کے پر کے اندازے کے مطابق جو چھٹے امام نے فرمایا ہے، آنسو کے بدلے خالق کائنات جنت دیتا ہے۔ علامہ بحر العلوم کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے، مجھے واقعے کی جانب نہیں جانا ہے، کہ جس میں الہام ہوتا ہے، کوئی شخص آ کر بیان کرتا ہے کہ حسین ابن علی نے جو بھی کچھ تھا وہ راہ خدا میں قربان کر دیا، لہٰذا خدا کے لیے بھی یہ حق بنتا ہے کہ حسین ابن علی کے لیے اپنی خدائی دے دے۔ جوانوں کو جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، خاص کر کے جب یہ مجلس سرزمین نیپال میں ہو رہی ہے تو نیپال میں رہنے والے مومنین محبان حسین ایک گوشہ گیر ایک دور و دراز علاقے میں ہیں، لہٰذا ان کے لیے ان باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بات میں عرض کر دوں، بشارت دی گئی ہے کہ ہر سرزمین پر عزاداری حسین ذکر حسین ضرور ہوگا۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرزمین ہمالیہ یعنی نیپال میں بھی ذکر حسین ہوگا، اور کرنے والے ضرور کریں گے۔ خالق کائنات سے دعا کیجئے ان ذکر حسین کرنے والوں میں ہمارا نام بھی ہو، ان مجلس کرنے والوں میں خالق کائنات ہمارا نام بھی لکھے، اس لیے کہ ہم نہیں تو کوئی آئے گا ضرور اور ذکر حسین کرے گا ضرور۔ پوری دنیا پر، ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، دنیا کے کسی بھی قارہ میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، دیکھیے یہ حدیث مسلم ہے، علماء نے بیان کیا کہ آخری امام کے ظہور سے پہلے دنیا میں حسینیت پھیلے گی، اور امام حسین کے نام سے امام حسین علیہ السلام کو اتنا جانیں گے، اتنا پہچانیں گے، نام حسین محتاج تعارف نہیں رہے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو پوری دنیا جان لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری امام ظہور کریں گے تو کعبے میں کہیں گے انا ابن الحسین، یہ نہیں کہیں گے انا ابن الحسن، انا ابن العلی، انا ابن الصادق، میں امام جعفر صادق کا بیٹا ہوں، نہیں، بلکہ آپ کہیں گے کہ میں کربلا والے حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا جانشین ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کو پوری دنیا جان چکی ہوگی۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں امریکہ میں اس وقت جگہ جگہ پر پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے نام کو جان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے افریقہ میں، نائجیریا میں دیکھیے، یا دنیا کے کسی بھی جگہ پر نام حسین ابن علی، اس لیے کہ حسین ابن علی نے نام خدا کو بچانے کے لیے اپنی جان دی، تو خالق کائنات کا بھی حق ہے کہ حسین ابن علی کا نام پوری دنیا میں پھیلا دے۔ جی ہاں، تو آئیے آج ہم اپنے بچوں کو بیان کرتے ہیں کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہے۔ سن 61 ہجری میں محرم کی 6 تاریخ کو کون کون سے مہم اور اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان کا نہایت ہی جاننا ضروری ہے، اور ان کرداروں کا بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں معرفت ہونی چاہیے، ہمیں کاملاً بصیرت ہونی چاہیے۔ اگر بصیرت نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بات میں عرض کر دوں، کرب و بلا میں عمر سعد امام حسین سے اچھی طریقے سے واقف تھا۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین کو عمر سعد کتنا جانتا تھا۔ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو
مارنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے جب یزید کی طرف سے کہا کہ تم کو شہر رے کی حکومت ملے گی، گورنرشپ ملے گی اگر حسین ابن علی کو تم قتل کرو، تو عمر سعد نے باقاعدہ آناکانی کی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے عمر سعد کا جو والد تھا، باپ تھا، سعد ابن ابی وقاص، آپ سرچ کر کے دیکھیے کتابوں میں، منابع میں، سعد ابن ابی وقاص سپہ سالار ہوا کرتا تھا، بہت جنگجو انسان تھا، اور جس نے حمایت اسلام میں، حمایت نبی میں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ مختلف واقعات بھی رونما ہوئے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، لیکن حقیقت یہ ہے سعد ابن ابی وقاص کی تلوار ہمیشہ حمایت اسلام کے لیے، نصرت پیغمبر کے لیے استعمال ہوئی ہے اس کی تلوار، اور بہت سے جنگوں میں فتوحات حاصل کیے ہیں۔ اور یہ جملہ میں عرض کر دوں، کفار کی جانب جنگوں میں جو سب سے پہلے تیر چلایا وہ عمر سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص تھا۔ عمر سعد کا باپ سعد ابن ابی وقاص وہ شخص ہے کہ جو نبی کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں دشمن کی جانب سب سے پہلے تیر چلاتا ہے، مگر زمانہ کتنا بدل جاتا ہے، اس کا بیٹا کرب و بلا میں سب سے پہلے تیر بانی اسلام کی جانب چلاتا ہے، محافظ اسلام کی جانب چلاتا ہے، پرچم اسلام کی جانب چلاتا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کل اسلام کی جانب سب سے پہلے تیر چلاتا ہے۔ میرے عزیزو، عمر سعد کو معلوم تھا حسین ابن علی کیا، مگر بصیرت نہیں تھی، شک و تردید میں تھا۔ عمر سعد کے بارے میں آپ جائیے تاریخ میں پڑھیے، ایک دن کا واقعہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو بہادر تھا، یہ واقعہ دو شخص کے بارے میں ہے، میں دوسرے شخص کا ذکر آج نہیں کروں گا، یاد رکھیے گا مدینہ المعاجز میں بھی اس کا تذکرہ مل جائے گا آپ کو، یہ دیگر کتابوں میں مناقب کے۔ سعد ابن ابی وقاص مسجد میں آیا تو مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص اور اس شخص کو جب ایک ساتھ دیکھا تو آپ نے چہرے کو ناگواری کے ساتھ پھیر لیا۔ یقین مانیے یہ مرسل اعظم ہے، معلم اخلاق ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق والے نبی ہیں کہ دنیا میں جو اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے، یعنی بہترین مورل نبی جیسی کسی کی ہو نہیں سکتی، جو اپنے دشمن کی عیادت کرنے جائیں، جو اپنے دشمن کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ وہ نبی ایک مرتبہ سعد ابن ابی وقاص اور اس شخص سے منہ موڑ لیتے ہیں، اصحاب پریشان ہے، وہ دونوں ہنستے ہوئے مسجد میں آئے، اصحاب حیران ہو گئے کہ جو نصرت اسلام میں اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور آج اچانک نبی چہرہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے جب وہ چلے گئے تب پوچھا، یا نبی اللہ آج کیا ہو گیا کہ سعد ابن ابی وقاص اور اس شخص کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ ناگواری اور آپ نے منہ پھیر لیا ان کی جانب سے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو دو شخص ہنستے ہوئے آ رہے تھے، ان کے صلب سے قاتل حسین دنیا میں آئے گا، ان کے صلب سے آنے والی نسل ہی حسین ابن علی کو شہید کرے گا، جو حق کے لیے قیام کرے گا، جو بانی اسلام ہوگا، وقت کا اسلام کا محافظ ہوگا، اس حسین ابن علی کو بے دردی کے ساتھ، اللہ اکبر، ذرا تصور کیجئے نبی کی بشارت کی جانب ایسا کیا ہو جاتا ہے۔ عمر سعد لالچ میں آ گیا۔ دو چیزیں ہیں عمر سعد کے ساتھ، ایک عمر سعد شک و تردید میں تھا۔ یقین مانیے دنیا کی جتنی بھی کامیاب انقلابات ہیں اس میں شک کرنے والے ساتھیوں اگر ہوں گے تو وہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وفادار ہونا چاہیے، جو کہہ دے اس کے اوپر عمل کرے، یہ نہیں کہ آپ شک کرنے لگیں۔ شک و شبہات والے ساتھیوں سے کوئی بھی جنگ فتح نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی معرکہ جو ہے وہ فتح نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی داستان لکھی نہیں جاتی ہے۔ میرے عزیزو،
حبیب ابن مظاہر کا کردار دیکھیے، اب نافع بن ہلال کا کردار دیکھیے۔ جب شب عاشور حضرت زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں، اے ماجائے حسین، کیا واقعاً کل کربلا کے میدان میں تمہارے اصحاب وفا دکھائیں گے، ساتھ دیں گے؟ نافع بن ہلال نے ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر سے کہا، اے حبیب غضب ہو گیا۔ تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اور نافع بن ہلال نے اپنی شمشیر نکالی اور گردن پہ رکھ دیا، کہا اے شہزادی، واللہ اگر اپنے ہاتھ سے قتل کرنا جائز ہوتا ابھی ہم گردن اتار کر آپ کو وفا کی دلیل دے دیتے، ثبوت دے دیتے کہ ہم نصرت حسین کے لیے آخری دم تک رہیں گے اور آپ کے خاندان کی ہم حفاظت کریں گے۔ میرے عزیزو، شک نہیں تھا حبیب ابن مظاہر کو، مسلم ابن اوسجا کو، زہرقین کو، جی ہاں، شک کو تردید نہیں ہونا چاہیے، عمر سعد کو شک تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو 6 تاریخ کے واقعات میں سے ہیں، ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ عمر سعد کو عبید اللہ ابن زیاد خط لکھتا ہے اور تندی کے ساتھ خط لکھتا ہے، سختی کے ساتھ خط لکھتا ہے کہ عمر سعد، ہم نے 30,000 کا لشکر جو تم نے شرط رکھی، جی ہاں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ عمر سعد آناکانی کرتا تھا، بلکہ کربلا کے میدان میں 8 محرم تک عمر سعد شک و تردید میں تھا، لڑوں حسین سے یا نہ لڑوں، حسین سے جنگ کروں یا نہ کروں، شک و تردید میں تھا اور چاہتا تھا کسی صورت سے بچ جاؤں۔ ہاں میرے عزیزو، ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، عمر سعد کی کمزوری یہ تھی، عمر سعد کی کمی یہ تھی کہ وہ خدا بھی چاہتا تھا، خرما بھی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا دنیا بھی میرے ہاتھ میں ہو، آخرت بھی میرے ہاتھ میں۔ کیا مطلب؟ یعنی حسین ابن علی بھی مجھ سے راضی رہے اور نعوذ باللہ یزید بھی راضی رہے، یعنی حسین ابن علی بھی مجھ سے راضی ہو، مجھ سے ناراض نہ ہو اور شہر رہ کی گورنری بھی مل جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مجھے دنیا بھی مل جائے اور مجھے آخرت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خدا بھی اور خرما بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، حسین بھی اور یزید بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر سعد 8 محرم تک امام حسین علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ دیکھیے تاریخ میں آخری جو گفتگو ہے، باقاعدہ اعلان گفتگو ہے، جلسہ ہے، آج بھی کرب و بلا کے میدان میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اور عمر سعد نے بیٹھ کر گفتگو کی ہے۔ مولا عباس کو بھی کوئی جملہ کہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو عمر سعد نے ہر ممکن کوشش کی کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ شک و تردید تھا، شک و تردید اور لالچ کی بنیاد۔ لالچ کیا تھی؟ شہر رہ مجھے ملے گا۔ اگر مختار نامہ پہ اگر آپ کی نگاہ ہے یا داستان مختار کو آپ اگر سمجھے ہیں، شہر رہ سے مطلب کیا تھا؟ عمر سعد یہ سمجھتا تھا شہر رہ میں بہت زیادہ دانا پانی گندم، جی ہاں یہ عام جملہ ہے، لیکن غور کیجئے گا، شہر رہ کی حسین ترین لڑکیوں کے فریب میں وہ پڑا ہوا تھا، چونکہ وہ شہوت پرست بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہتا تھا شہر رہ پر حکومت کریں۔ جمع نہیں ہو سکتا ہے حب حسین بھی اور شہوت بھی، جمع نہیں ہو سکتا ہے دنیا پرستی بھی اور حب حسین بھی۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد کہ جس نے کرب و بلا کے میدان میں کیوں اس خط کو دریافت کیا 6 محرم کو، کیوں عبید اللہ ابن زیاد نے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ آپ کو مل جائے گا، مگر تاریخ میں جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک شخص تھا، منفور ترین شخص، خولی نے امام حسین علیہ السلام پر طرح طرح کی اذیتیں کی ہیں۔ دیکھیے گا سرح حسین کے ساتھ پہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کرداروں کو بھی پڑھیے گا، منفور ترین لعنتی کرداروں کو پڑھیں گے تبھی رحمتی کردار بھی سمجھ میں آئیں گے، یا یوں کہہ دوں رحمتی کردار کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے ان گمراہ شخص کو بھی جاننا پڑے گا اور اپنے آپ کو محفوظ کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ کیوں؟ ہمیں شک و تردید نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم کسی آیت اللہ کو مانتے ہیں مگر اس پہ شک ہو، نہیں چلے گا۔ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر اس کی عدالت پہ اور اس کی کہاوت پہ یا جو بھی کچھ ہے اس پہ شک ہو،
بالکل نہیں چلے گا، آپ کی نماز قبول نہیں ہے، آپ کی شک و تردید کی وفا ہونی چاہیے اپنے امام کے بنسبت، چاہے وہ 2 وقت یا 2 رکعت کا امام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، عمر سعد ہر کوئی ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناحق کھایا ہے۔ آج بھی ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے شہروں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی لالچ میں آ کر کسی یتیم کا حق مار رہے ہوں پھر ہم کہہ دیں ہم حسینی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی بھائی کا حق مار رہے ہوں اور پھر ہم دعویٰ کریں کہ ہم علی اکبر کے اور حضرت عباس کے ماننے والے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ حب عباس، حب حسین اور کسی کا ناحق مال غصب کرنا، کسی مال پر لالچ کرنا، جس طریقے سے عمر سعد نے کیا، اور یہ کردار بہت آسان ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ شمر نے حسین ابن علی کے گردن کو کاٹا اس لیے کہ عمر سعد نے حسین ابن علی کو تحویل دیا۔ جتنا مقصر شمر ہے اس سے زیادہ عمر سعد ہے، اور جتنا عمر سعد مقصر ہے اور اس کو گناہ ملے گا اس سے زیادہ عبید اللہ ابن زیاد کو، اور عبید اللہ ابن زیاد سے زیادہ یزید کو جس نے دستور دیا۔ جی ہاں، یہ سلسلہ ہے، یہ کڑیاں ہیں۔ تو خولی نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، عمر سعد بچنا چاہتا ہے کسی بہانے سے حسین یہاں سے چلے جائیں۔ وہ عیش و نوش کرتا ہے، وہ عشرت کرتا ہے، سوتا رہتا ہے، وہ زیادہ ٹائٹ نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ، میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، یعنی حسین پر سختی نہیں کر رہا ہے، حسین کے بچوں پر سختی نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک جملہ جو اہم جملہ تھا جس سے عبید اللہ ابن زیاد غضبناک ہو گئے اور کھڑا ہو کر چند قدم بھی غصے اور غضب میں چلا ہے، اور عجیب عجیب باتیں، بہرحال عبید اللہ ابن زیاد کی باتیں نہ پڑھوں، یعنی اس کے آغوش میں جو بندر تھا اس کو دے مارا، پٹک کر مارا، جو بہت ہی زیادہ چہیتا بندر تھا۔ جی ہاں، وہ کیا جملہ تھا؟ کہا کہ رات کو عمر سعد چھپ چھپ کر حسین ابن علی سے ملتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سازش کر لے اور حسین کی طرف چلا جائے، یا جو بھی کچھ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا تمدی کے ساتھ کہ تمہاری ہر شرط کو ہم نے پوری کی، یہاں تک کہ تم نے 30,000 کا لشکر مانگا، 30,000 دیا۔ یہ الگ بات ہے، کربلا میں اور بھی لشکر بہت سے جمع ہوئے تھے، یہ وہ وعدہ کیا ہوا لشکر تھا جو محرم کی 6 تاریخ کو مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کے لشکر کے بارے میں تحقیق کیجئے گا، پھر کبھی ذکر کریں گے۔ جی ہاں، محرم کی 6 تاریخ کو 30,000 کا لشکر مکمل عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ تو خولی کے اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خولی چغل خوری کر رہا تھا کہ مجھے سپہ سالاری دے دے۔ یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ لیکن عمر سعد نے اب تندی کرنی شروع کی، چوکسی شروع کی، حسین ابن علی تک کوئی نہ آن پائے، کوئی ملاقات نہ کر پائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک خط، میں 2 خط کا ذکر کروں گا آج۔ ایک عبید اللہ ابن زیاد کا خط، بس جیسے ہی خط کا آنا تھا عمر سعد ایکٹیو ہو گیا اور اس نے طرح طرح کے ظلم شروع کیے، اور اس نے حسین ابن علی تک پہنچنے کے تمام راستے بند کرنے شروع کیے۔ اب کوئی نہ پہنچے، پہرا سخت۔ لیکن یہ دیکھیے گا کربلا کے میدان میں دیکھنے کی بات ہے، جس کو حسین تک پہنچنا ہے وہ کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی دیوار، کوئی بھی پہاڑ، کوئی بھی چوکسی اس کو روک نہیں پاتی۔ جی ہاں، ہم 2 لفظ میں آج کہہ دیتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، ہمیں یہ فتویٰ نہیں معلوم ہے، ہمیں یہ دین نہیں معلوم ہے، ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو معلوم کرنی ہے تو کربلا میں جس طریقے سے وہ حسین ابن علی تک پہنچتے ہیں، آپ بھی ہر رکاوٹ کو ہٹا کر پہنچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور دوسرا خط امام حسین ابن علی کا، اور یاد رکھیے گا امام حسین کا آخری خط جو بنی ہاشم کے نام اور محمد ابن حنفیہ کے نام امام حسین نے لکھا، آخری خط محرم کی 6 تاریخ کو لکھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے امام حسین کا یہ آخری خط، اور سب سے چھوٹا خط ہے۔ حسین ابن علی نے بنی ہاشم کے نام، محمد ابن حنفیہ کے نام، 1 لائن سے بھی آدھا لائن، میں کیسے کہوں، 1.25 لائن بھی نہیں، 1 پونے لائن کا ایک خط لکھا، مگر عجیب تاریخ اس میں لکھی، عجیب رمز اس میں۔ پھر کبھی وقت
ہو جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 40 منٹ بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں اما بعد، بسم اللہ کے بعد اما بعد فکان الدنیا لم تکن، گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا جملہ ہے، یہ امام کا جملہ ہے، یعنی جملوں کا امام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ کربلا کے بن میں، کربلا کے جنگل میں اس ماحول کو دیکھیے، حسین چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، تب یہ جملہ سمجھ میں آئے گا، تب یہ حسین کا جملہ انسان کو بیدار کرے گا۔ فکان الدنیا لم تکن، گویا کہ دنیا تھی ہی نہیں۔ وکان الآخرت لم تزل، اور گویا آخرت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، یعنی ابد سے آخرت تھی۔ حسین ابن علی کا یہ آخری اور مختصر، چھوٹا اور سب سے کوتاہ ترین خط بنی ہاشم اور محمد ابن حنفیہ کے نام۔ جی ہاں، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تیسرا واقعہ جو محرم کی 6 تاریخ کو ہوا، وہ کربلا سے ہٹ کر دیکھیے گا۔ بازار کوفہ میں، بازار کوفہ میں لوہار کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، رش، لوگ اسلحے لے رہے ہیں، اسلحے بنوا رہے ہیں، اسلحے خرید رہے ہیں، سب قتل حسین کے لیے۔ یہی وہ کوفہ تھا، یہی وہ کوفہ تھا جہاں محبان حسین، حسین کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں اہل بیت اور امیر المؤمنین کے استقبال والہانہ اس کوفہ میں ہوتا تھا۔ کوفہ معروف ہی تھا اہل بیت کے ماننے والوں۔ لیکن آج 6 محرم کو کوفے کی حالت دیکھیے آپ، بازاروں میں سب دکان ٹھپ، مگر لوہاروں کی دکان، یعنی اسلحہ سازوں کی دکان، اسلحوں کی دکانوں میں بھیڑ اور رش ہے، ہر آدمی، اور اسلحوں کو زہر میں بجھا رہے ہیں تاکہ فرزند نبی کو اس زہریلے اسلحے سے قتل کریں۔ جی ہاں، سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا کوفے میں محبان اہل بیت بدل گئے تھے؟ محبان اہل بیت کہاں گئے تھے؟ پھر کبھی اس کے اوپر ذکر کروں گا۔ اتنا اشارہ کر دوں کہ جب 6 محرم کو اگر آپ تاریخ پہ نگاہ ڈالیں گے، اور 6 محرم کے بعد 10 محرم کو تاریخ کو کھنگال کر دیکھیے، 12,000 اہل بیت کے ماننے والے کوفے کے جیل میں زبردستی بند ہیں، جس میں مختار ثقافی بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، حجر بن عدی اور نہ جانے کیا کیا، پھر کبھی ذکر کروں گا۔ 12,000، جی ہاں، امام حسین کی شہادت سے 10 دن پہلے میثم تمار کو قتل کیا جاتا ہے۔ میثم جیسی شخصیت نہ آ پائے حسین کی حمایت میں، چونکہ صحابی نبی ہیں، صحابی نبی کی اتباع میں ہر آدمی آ جائیں گے۔ جی ہاں، اور بھی آپ دیکھیے گا، کوفہ کی حالت ایسی کر دی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے، تمام محبان اہل بیت بھاگ کے جانے لگے، پورا کوفہ خالی ہو گیا حسین کے ماننے والوں۔ تیسرا کام جو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تھا، پھر کبھی ذکر کروں گا، وہ حالات کوفے کے، بس یہ اشارہ کے لیے بتا دوں کہ کوفے کے لوگوں کو، محبان اہل بیت کو جبر و زبردستی فوج میں بھرتی کرایا گیا۔ جی ہاں، یہ تیسرا واقعہ، اور بس چونکہ مختصر وقت ہے، چوتھا جو واقعہ ہے، روایت اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر 6 محرم الحرام کو، اور ایک گروہ کہتا ہے 7 محرم کو، لیکن بہرحال 6 محرم کی روایت بھی عجیب ہے، کہتے ہیں 6 محرم کو حبیب ابن مظاہر کرب و بلا میں امام حسین سے پیوست ہوئے اور امام حسین سے ملے۔ حبیب حمایت حسین کے لیے، حبیب کی عجیب شخصیت ہے۔ حبیب کوفے کا رہنے والا، بنی اسد یا بنو اسد قبیلے کا چہیتا نوجوان تھا، بڑا عابد، پارسا، متقی، حافظ کل قرآن۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام نے آخری مرحلے پہ حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ کہا تھا، اے میرے حبیب، تیرے شہید ہونے پر کس طریقے سے دکھ کروں، تو ہر رات کو قرآن ختم کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حبیب ابن مظاہر کے بارے میں کہتے ہیں، صحابی امیر المومنین، صحابی حضرت امام حسن، صحابی امام حسین بھی تھے۔ ہاں میرے عزیزوں، اور ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نبی اکرم کے بھی صحابی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں بھی تھے۔ پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کے بہت سارے فضائل ہیں۔ انہوں نے مدینے میں زندگی گزارنی شروع کی، مگر جب سے امیر المؤمنین نے مدینہ چھوڑا
اور کوفے کو آباد کیا۔ حبیب پھر کوفہ چلے آئے اور اپنے آبائی وطن میں اور امیر المؤمنین کے رکاب میں ان کے ساتھ ان کی حمایت میں جہاد کرنی شروع کی۔ حبیب 20 سال عمر میں امام حسین سے بڑے تھے، مگر ہاں میرے عزیزو، امیر المؤمنین نے پھر کبھی ذکر کریں گے، بہرحال وقت نہیں ہوتا۔ حبیب ابن مظاہر کی عجیب ان کی زندگی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کرب و بلا میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جب دیکھتے ہیں منظر کو، چاروں طرف نرغے آدم زہرا کا لال گھرا ہوا ہے، بیویاں پریشان ہیں، بچے نا امید ہیں، مایوس ہیں، یا میں یوں کہوں اصحاب خوف زدہ ہیں۔ لیکن یہ خوف مرگ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اہل بیت حسین کا ہمارے بعد کیا ہوگا، کیسا کیسا ظلم ہوگا، جو دنیا کے سب سے چہیتے ہیں، دنیا کے سب سے محترم ہیں۔ پھر میں کبھی آپ کو انشاءاللہ یہ بیان کروں گا امام حسین کے قتل کیوں منفور ترین قتل ہے، کیوں مظلومیت کا قتل ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، پھر بیان کروں گا وہ غلام کہ جن کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، وہ سینہ حسین پر چڑھ کر سر حسین کو قطع کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، وہ غلام جن کی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، وہ سیدانیوں کو بھرے دربار میں یزید سے کہتا ہے، یزید کنیزی میں مجھے سکینہ دے دے۔ اللہ اکبر، تصور کریں گے آپ؟ تو حبیب بن مظاہر نے ایک مرتبہ کہا، مولا یہ مظلومیت کا عالم، مجھے اجازت دیجئے، یہاں کربلا کے نزدیک میرے قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ یہاں زندگی گزارتے ہیں، ایک شاخ یہاں پر ہے، میں جاؤں وہاں اور کچھ مددگار لے کر آؤں۔ امام حسین نے اجازت دی تو ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر گئے اور انہوں نے انقلابی جوشیلی تقریر کی، کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے جنت لے کر آیا ہوں، دیکھو میں تمہارے لیے بشارت لے کر آیا ہوں، حسین کے حامی بنو، فرزند نبی کے ساتھ دو۔ ہاں میرے عزیزو، زہرا کی فضیلت بیان کی، پھر حسین کو سمجھایا، تو حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ 90 افراد تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے جس شخص نے تلوار کھینچی اور کہا میں نصرت حسین میں جانا چاہتا ہوں، وہ عبید اللہ ابن شبیر تھا۔ ہاں میرے عزیزو، عبید اللہ ابن شبیر نے کہا میں نصرت حسین کے لیے جاؤں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے الوداع کیا، اور یہ 90 افراد لے کر چلے حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی۔ لیکن عمر سعد کے جاسوسوں نے خبر دی، 400 کا لشکر لے کر حسین بن نمیر یا دوسرے بہرحال آئے، اور آنے کے بعد جنگ شروع کی، کربلا میں وارد نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، بہت سے بنی اسد کے لوگ یہاں شہید بھی ہو جاتے ہیں، ان پر ہمارا سلام ہو، کچھ واپس آتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر آئے، اور آنے کے بعد فرزند نبی کے سامنے سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ رسالت آپ کے نواسے حسین، رحمت للعالمین کے نواسے حسین نے ٹھوڈی پر ہاتھ رکھا، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، اللہ تمہارے دشمن کو شرمندہ کرے، سر کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ کہا کہ میرے مولا، میں مددگار لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ حسین نے وہ عجیب جملہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں میرے عزیزو، حبیب ابن مظاہر نے حسین کی وفاداری میں اپنی قربانی دینے میں کسر نہیں رکھی۔ حبیب ابن مظاہر نے حسین ابن علی کے قدموں کے خاک کو بوسہ دیا، اے مولا اس نے جہاد دیجئے۔ زینب کا دل گھبرایا، کیوں؟ اس لیے کہ فوج اشقیاء لشکر پہ لشکر آ رہا تھا، اور حبیب ابن مظاہر لشکر حسین تھا۔ ہاں میرے عزیزو، جب حبیب ابن مظاہر ارے قتل ہوئے بدیل بن مریم کی تلوار سے، ایک مرتبہ زینب نے فریاد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین دوڑ کر آئے، اے میرے حبیب، تمہیں بشارت دیتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔